کہ جب رمضان کے دوران ایک معصوم بچہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ آیا۔ اس بچے کی عمر صرف 1.5 سال تھی، مگر افسوسناک بات تو یہ تھی کہ یہ بچہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے سن پاتا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، اس لیے اسے کعبے میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اے پاک پروردگار، تو اسے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اس کی والدہ اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی میں مصروف تھی اور دوران طواف اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے لیے دعا گو تھی، بار بار اللہ سے یہی کہتی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کو قوت گویائی عطا فرما۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بیچاری ماں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا۔ پہلے تو وہ چپ چاپ اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا، پھر اچانک انتہائی عجیب و غریب طریقے سے آسمان کو گھورنے لگا۔ اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور نوٹس کرنے لگی کہ آخر اس کا معصوم بیٹا آسمان کو کیوں گھور رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ معصوم بچہ جس کا نام احمد تھا آسمان کو گھورتے ہوئے اچانک سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ اس کی بھی آنکھیں پرنم تھیں کیونکہ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، لیکن ان کا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا، نہ تو وہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کھائے جا رہا تھا، مگر گزشتہ دنوں طواف کعبہ کے دوران بچے کی ہنسنے کی آواز سن کر وہ میاں بیوی حیران رہ گئے۔ احمد آسمان کی طرف نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ ماں کی گود سے اچھل اچھل کر آسمان کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا، گویا وہ کسی اندیکھی گود میں جانا چاہتا ہو۔ اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے جکڑ کر سینے سے لگا لیا، لیکن احمد نامی یہ بچہ بار بار ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ماں نے بعد ازاں بتایا کہ جب احمد میری گود سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ گویا احمد بہت طاقتور ہو چکا ہے اور میں اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت احمد کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم طواف کعبہ جاری رکھو اور میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس عورت نے اپنا بچہ اپنے شوہر کو پکڑایا تو وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے سینے کعبہ پر بیٹھ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر احمد نامی اس بچے نے خود کو اپنے والد سے بھی چھڑوا لیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت سین حرم میں موجود لوگ قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے اور زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نوجوان نے اپنے بچے کو فرش پر اتار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد نامی یہ بچہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان بتاتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے بھی چل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں فوراً کھڑا ہوا اور اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گیا، لیکن میں اس کی رفتار کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ وہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی ہو۔ وہ بہت تیزی سے اپنے گھٹنوں اور بازوؤں کی مدد سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن جیسے ہی میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہو، کوئی نظر نہ آنے والی ایسی مخلوق جو اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہو۔ احمد کے باپ نے بتایا کہ مجھے اپنا بچہ ہنستا ہوا بہت ہی پیارا لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور تیز بھاگے گا، اس لیے اس نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل کے کیمرے سے اپنے ہنستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی، لیکن ویڈیو بناتے ہوئے احمد کے باپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کا بیٹا اچانک سے دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ اللہ اکبر کہنے لگا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 لفظی جملہ بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔
उस नौजवान ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भर लिया और उस नौजवान के आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, लेकिन वो बच्चा बार बार पलटकर पीछे देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन कौन, ये किसी को इल्म नहीं था। अहमद का बाप भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अब भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी। अहमद के बाप ने अपनी बीवी को खुशी से पुकारा और कहा कि देखो, हमारा बच्चा बोलने लगा है। यह सुनना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शोहर को देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी जात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्द भी कबूल हो सकती थी, उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अहमद के बाप ने खुशी से अपने बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, लेकिन उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बिलखसूस अहमद का बाप भी उस वीडियो को देखकर हैरान था, क्योंकि अपलोड होने वाली वीडियो में अहमद के साथ एक सफेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो अहमद की जानिब अपने पर फैलाए खड़ी थी और अहमद लपक लपक कर उस नूरी मखलूक के पास जा रहा था। अहमद के बाप ने भी जब ये वीडियो गौर से देखी तो उसे यकीन न आया, लेकिन ये एक हकीकत थी और शायद इसी फरिश्ते की आमद की वजह से अहमद तंदुरुस्त हुआ। यानी अल्लाह ने फरिश्ता भेजकर अहमद और उसके वालिदैन की मदद की, और ये सब अहमद की वालिदैन की दुआओं का ही नतीजा था कि अल्लाह ने अहमद को कुव्वते गोयाई अता कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो सब कुछ अता कर देता है, मगर इंसान नाशुक्रा है। हर इंसान की हर दुआ किसी न किसी सूरत में कबूल जरूर होती है, लेकिन किसी की देर से तो किसी की जल्द कबूल हो जाती है। बस इंसान को सब्र और शुक्र से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह जरूर अता करता है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी